السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اظہر۔ اکثر لوگ گناہ کو صرف چند لمحوں کی لذت سمجھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی اس کی قیمت کا حساب لگایا ہے؟ زنا صرف دو افراد کے درمیان ہونے والا ایک فعل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ایٹمی دھماکہ ہے جو پورے خاندان کے سکون، بچوں کے مستقبل اور انسان کے اپنے ضمیر کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے زنا کے سماجی اور نفسیاتی اثرات پر۔ کیوں اس گناہ کو اسلام میں اتنی سخت سزا دی گئی، اور کیسے ایک چھوٹی سی خطا نسلوں کی بے برکتی اور ذلت کا سبب بنتی ہے۔ آئیے ان تلخ حقیقتوں پر غور کرتے ہیں جن سے ہم اکثر نظریں چراتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر زنا کرنے والا شخص ایک مسلسل اندرونی جنگ کا شکار رہتا ہے۔ جب انسان اپنی فطرت اور حیا کے خلاف جاتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ اس ملامت سے بچنے کے لیے وہ اپنے دل کو سخت کر لیتا ہے۔ اسے نفسیات میں ایموشنل بلنٹنگ کہتے ہیں۔ انسان کے اندر سے ہمدردی، حیا اور دوسروں کا احساس ختم ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے والدین کے آنسوؤں اور جیون ساتھی کے دکھ سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ جب ضمیر مر جاتا ہے تو انسان اشرف المخلوقات کے درجے سے گر کر صرف ایک حیوان بن جاتا ہے جو صرف اپنی شہوت کا غلام ہوتا ہے۔ خاندان کی بنیاد اعتبار پر ہوتی ہے۔ زنا اس بنیاد کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ جب ایک شوہر یا بیوی خیانت کرتے ہیں تو صرف ایک رشتہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ ایک پورا گھرانہ بکھر جاتا ہے۔ سب سے زیادہ متاثر وہ معصوم بچے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو ایک دوسرے کا اعتماد توڑتے دیکھتے ہیں۔ ان بچوں کے ذہنوں پر جو نقش پڑتا ہے وہ انہیں زندگی بھر کے لیے نفسیاتی مریض بنا سکتا ہے۔ وہ محبت، وفاداری اور رشتوں کی اہمیت پر سے یقین کھو دیتے ہیں۔ زنا کی نحوست گھر کی برکت کھا جاتی ہے اور پیچھے صرف لڑائی جھگڑے اور بے سکونی رہ جاتی ہے۔ ایک محقق کے طور پر میں نے دیکھا ہے کہ زنا کا انجام کبھی چھپا نہیں رہتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ معاشرے میں جب کسی کی بدکاری سامنے آتی ہے تو صرف وہ شخص نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان ذلت کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ اسلام میں زنا کو فاحشہ اور سبیلا کہا گیا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو انسان کو تنہا کر دیتا ہے۔ لوگ آپ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ کیا چند منٹوں کی لذت اس قدر بڑی قیمت کے برابر ہے؟ اگر آپ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو مایوس نہ ہوں، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن توبہ کا مطلب ہے اس گناہ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا اور اس کی تلافی کرنا۔ اپنی پاکیزگی کو دوبارہ حاصل کریں، اپنے رشتوں کی قدر کریں اور حیا کا دامن تھام لیں۔ یاد رکھیے، سکون شہوت میں نہیں بلکہ پاکیزہ زندگی اور اللہ کی فرمان برداری میں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، زنا جیسی لعنت سے معاشرے کو کیسے پاک کیا جا سکتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ میں ہوں ذیشان اظہر۔ اللہ حافظ۔